أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون وما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ سابقہ آیتوں میں حکم تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجی ہوئی کتاب ہے انسانوں کے لیے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں ذکر فرمایا ہے، حکم دیا ہے، جس میں سب سے پہلا اور بڑا حکم یہی ہے توحید سے متعلق، اللہ تعالیٰ کی حقیقت سے متعلق اس پر یقین رکھ کر اس یقین پر باقی رہنے کے لیے ایک طریقہ دیا، اس کا نام ہے شریعت، جس کے اندر اچھے اور برے کاموں کی تمیز کر کے بتا دی گئی اور اس کے کرنے کی وجہ اور ضرورت کو بھی پیش کر دیا گیا، اور کرنے پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ملنے والا اجر ہے اور اس دنیا میں جو بھلائی ہونے والی ہے، ساری چیزیں اللہ نے کلام پاک سے پیش فرما دیے۔ نہ کرنے والوں کے لیے جو ہوگا وہ بھی ذکر فرما دیا۔ لہذا ان تمام کی تمام چیزوں میں فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ، تمہارے دلوں میں، خیالوں میں، فکر میں اس کلام پاک کے ذریعے سے پیش کی گئی چیز میں ذرا برابر بھی کسی بھی قسم کا شک و شبہ ہونے نہ پائے۔ یقین جما لو، عقیدے کے ساتھ، فکر کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ جب یقین جما لو گے اور اس پر عمل کرو گے تو پھر وہ ایمان ہے۔ سورہ فاتحہ کے فوری بعد قرآن کی ابتدا ہوتی ہے سورہ بقرہ کی، وہاں اسی معنی مفہوم کو ذکر فرمایا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے۔ اسی کی وضاحت یہاں پر اور ہو گئی کہ اس کے اندر موجودہ چیزوں کے بارے میں تمہارے دل میں، خیال میں ذرا برابر بھی شک اور شبہ پیدا ہونے نہ پائے۔ کسی بھی چیز کے سمجھنے میں فرق ہے تو سمجھ کو سدھارے۔ سب سے پہلی صورت، جو چیز سمجھ میں نہ آتی بھی ہو تو ایمان ہے کہ اللہ کا فرمان، اللہ کا حکم جو ہے، جو مقصد ہوگا، جو منشا ہوگا، میں سب سے پہلے اس پر یقین، اعتقاد رکھتا ہوں، دل سے یقین رکھتا ہوں۔ یہ ذکر کر کے فرمایا کہ لہذا تم اسی کی اتباع کرو، اسی پہ زندگی کو گزارو، اسی پہ ڈھلو۔ اس کے سوا جو دنیا میں بیسوں طریقے ہوس پرستی کے بنیاد پر، غرض کی بنیاد پر، دنیا داری کی بنیاد پر، یا یوں کہو شیطانی وسوسوں کی بنیاد پر بیسوں طریقے رائج کر لیے گئے ہیں، رائج ہیں، جاری ہیں، ساری ہیں۔ ہر ایک کا ایک نعرہ بھی ہے، ان کی دعوت بھی ہے، ان کی تعلیم بھی ہے، اس کے لیے جد و جہد بھی ہے۔ کہیں پیسوں کے زور پر ہے تو کبھی اقتدار و طاقت کے بل بوتے پر ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہونے کے باوجود وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، اس طریقے اسلام بتائے ہوئے ڈھنگ اور سلیقے کے سوا کوئی اور طریقے کو ہرگز نہ مانو، اس کو فالو نہ کرو۔ جتنا آسان کہنا ہے اور سننا ہے، اتنا دشوار اور مشکل
اس پر قائم رہنا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا نمونہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اسی طریقے پر قائم باقی رہنے کے لیے اس وقت کی ساری دنیا ایک ہوئی، مملکت عرب کی جو بھی حیثیت تھی، قبیلوں میں تقسیم، ہر قبیلے کا حکمراں حاکم جو صاحب اقتدار، سب کے سب ایک ہو کر، ایک رائے ہو کر، عملی طور پر آخری صورت میں اپنے ہاتھ پہ تلوار لے کر ساری رات گھر کا احاطہ کر کر حصار میں لے کر یہ تصفیہ کر کے سب کے ساتھ شریک ہو جائیں گے انہیں قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، تو پھر اکیلے یہ خاندان کا فرد، خاندان بنی ہاشم، ایک خاندان سارے خاندانوں سے، سارے قبیلوں سے، ساری حکمرانیوں سے کیا مقابلہ کریں گے؟ قائم رہے۔ جنگ احد کی شکل تو اور دشوار کن پیدا ہوئی، بس اللہ کے اسی حکم کے اوپر قائم رہنے کے لیے تیر لگی، ماہر نشانہ باز نے پتھرے پھینکے، دانتوں کو لگے، دانت ٹوٹے، گرے، تیر آئی، چہرے کے پاس گھسی، گڑا کھود کے رکھا تھا، جب آپ کو اس زخمی حالت میں آپ کو لے کر آگے بڑھے تو آپ گڑھے میں گرے بھی۔ سبق دلانے کے لیے، عمل کروانے کے لیے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، جبکہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت پیچھے ہٹی، ہٹنے کے نتائج بھگتے بھی، کامیابی ناکامی میں بدلی۔ پورے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کا عمل جو ہے بس یہی ہے کہ اتبعوا ولا تتبعوا من دون اولیاء، اسی کو پر قائم رہنا، اس کے سوا نہیں کرنا۔ یہی حکم سابقہ امتوں میں بھی رہا، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی مشقت کے مرحلوں سے گزرے، بعض ایسے مرحلے گزرے جس کی پوری تعداد قرآن تو نہیں بتاتا، قرآن یہ بتاتا ہے یقتلون النبیین یقتلون الانبیاء، کبھی انبیاء کبھی نبیین۔ عربی میں جمع بنانے کے دو طریقے ہیں، ایک قسم کی جمع میں 10 سے کم تک کی عدد کا اطلاق ہوتا ہے، دوسرے قسم کی جمع میں 10 سے آگے، اب جس کی حد بیان کرنے والا جانے۔ بعض روایتیں 70 تک، بعض 300 تک کا تذکرہ کرتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو کاٹ دیا گیا، قتل کر دیا گیا، کٹے، قتل ہوئے، مرے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، سورہ آل عمران میں انبیاء کے قتل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ نہ صرف اکتفا ان کے پر ہوا، نبیوں کی نبوت کو تسلیم کرنے والے، اس پر قائم اور باقی رہنے والوں کو بھی قوموں نے ستایا، ہر قسم سے تنگ کیا، قتل بھی کیے، قتل بھی ہوئے۔ قتل بھی کیا، قتل بھی
اور کئی آیتیں کے ساتھ ہے وضاحت. وہ سارا تذکرہ اس امت کے لیے بتانا ہے. اب یہاں آج کی آیتوں میں وہ بتا رہے ہیں وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا. بہت ساری بستیاں. عربی میں کم دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے. کتنے پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے کم، اور دوسرے معنی میں بہت سارے. کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی قوموں کا تذکرہ ناموں کے ساتھ، ان کے خرابیوں کے ساتھ، ان کی نافرمانی کے ساتھ تفصیل سے قرآن پاک میں ہے. پھر قرآن نے یہ ذکر کر دیا چند ایک کا تذکرہ ہم نے کیا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. دیگر بیسیوں تفصیلات کو ہر نبی ان کی قوم کا ذکر نہیں کیا. کم و بیش سب کے ساتھ ایسا ہوا. تو کم کے ساتھ ایک من لگا کے استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے، بہت ایک کئی بستیاں، یعنی بستیوں میں رہنے والے جو اس قسم کے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع نہیں کی بلکہ اس طریقے سے ہٹ کر اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو ڈھالنے لگے تھے. اب ان کی اپنی زندگی اور فکر میں آنے والی رکاوٹ یا ان کی زندگی کو برا سمجھنے والے کو ان رکاوٹوں کو ختم کرنا، برا سمجھنے والوں سے مخالفت کرنا، نتیجے میں آخر کار جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھی جس کو قتل کروانا تھا کروا بھی دیا، مبتلا کروانا تھا سب کو مبتلا کرواتا ہی ہے. نوعیتیں الگ الگ، کئی نمونے پیش کیے. ایسے اس میں بھی حق کی فتح یہی ہوئی. اگر نہ سدھرنے پر یہ انجام ہوگا. اس امت کے افراد کو بھی، اس آخر زمانے کی قوم کو بھی یہی سمجھانا اور بتانا ہے. بہت ساری بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. ان کو ہلاک کرنے کے مختلف طریقے رہے. ہر ایک کو فلاں دن کے فلاں وقت میں، رات کے فلاں وقت میں، یہ ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے. لیکن ایسے بھی عذابت دیے بہت سارے. تو فجاء باسنا بیاتن، بیت سے بیات. بیت کے اصل معنی آتے ہیں رات گزارنے کا مقام. اس لیے گھر کو بیت کہتے ہیں. اپنے آرام گاہ کے طور پہ استعمال کرتا ہے. دن بھر جد و جہد کر کر آخر میں راحت آرام پانے کے لیے جو ٹھکانہ مقرر کرتا ہے اس کا نام گھر، جو ترجمہ کرتے ہیں بیت الگھر. اسی سے بیات اصل معنی رات گزارنا. بیتن بھی وہی معنی، بیاتن بھی وہی معنی. اسی لیے جس چیز کے اوپر، کھانے پینے کی چیز پر رات گزر جاتی ہو تو ہم جس کو باسی کہتے ہیں، عربی میں اسی سے بائت کہتے ہیں. طعام بائت، کوئی بھی چیز جس کو باسی کہتے ہیں. یعنی رات گزر گئی، وقت گزر گیا، اب اس میں کھانے کی صلاحیت ہے نہیں ہے، کھانے کے لائق ہے نہیں، وہ مسائل الگ ہے. فجاء باسنا یہاں بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت ساری بستیوں پہ اس میں آیا. کبھی راتوں میں جب وہ آرام کر رہے تھے یا وہ خیلولہ کر رہے تھے. خیلولہ سے قائل،
یعنی دونوں وقت آرام کے عام طور پر انسان کی، اور جب آرام کے وقت پر اچانک مصیبت آتی ہے تو یہ مصیبت، ایک مصیبت جا کے کئی مصیبتوں کے جیسا تکلیف، احساس، ہیبت، خوف، پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یورف الاشیاء باضدادها ایک قاعدہ ہے، ہر زبان میں بھی ہے، ہر زبان میں اس کے ورڈز کیا کیا ہیں وہ نہیں، ہر چیز کی شناخت اس کے اپوزٹ سے اور جلدی ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها، معرفت صحیح شناخت، صحیح پہچان، تمام چیزوں کی حقیقت صحیح طور پر حقیقت ہے تو اس کا الٹا کیا ہے اس سے اور جلدی سمجھ میں آ جائے گا۔ برائی کے شر، بڑی خرابی کی واقفیت سے نیکی کے اندر اچھائی کا کمال کیا جلدی سمجھ میں آئے گا۔ بدصورتی مقابلے میں ہو پھر خوبصورتی آ جائے، جب بدصورتی جب تک نہیں ہے صرف خوبصورتی ہے، اہمیت اتنی نہیں۔ جب سامنے اپوزٹ میں آمنے سامنے ہو جائیں، جب دونوں کے فرق میں ہے تو اب تک جو دیکھی جا رہی تھی خوبصورتی، اب اس کی حقیقت کا احساس بڑھنے لگتا ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کی زندگی میں بھی وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اچانک کوئی نعمت، کوئی خوشخبری، کوئی کسی بھی قسم کی چیز انسان کے ہاتھ آ جائے، کوئی بھی چیز ہے تو خوشی ہوتی، اچانک جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں غیر مترقبہ، جس کے انتظار میں بھی نہیں تھے، جو ہمارے حساب و کتاب میں بھی نہیں تھا، یہ چیز ہو گئی تو غیر معمولی جو یقین خوشی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اچانک عذاب بھی جب آ جاتا ہے تو تکلیف بھی اس قدر بڑھ جاتی ہے۔ ان دو وقتوں کو خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ ہے یہ دونوں وقت آرام کے ہیں عام طور پر انسان کے لیے۔ تہجد گزاروں کے لیے خاص طور پر ہے، خیل اللہ ان کے لیے سنت ہے۔ یہاں تک حدیث شریف میں ہے، کوئی یہ کہتا ہے میں خیل اللہ کرتا نہیں ہوں، عادت نہیں ہے، اور پابندی سے تہجد کی نماز ادا کرتا ہوں، تو ایسا کہنے والا جھوٹا ہے۔ اب اس کی تفاصیل بتانا نہیں ہے۔ دن بھر کے کسی بھی وقت میں سونا، نیند لینا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر پوری رات بھی جاگ لی جائے، بھلے 10 منٹ سے ہی، جس کو خیل اللہ وقت ظہر ہے، صرف 10 منٹ بھی آنکھ لگ جائے تو پوری رات کی تھکان اس میں ختم ہوتی ہے۔ یہ احادیث کی روشنی میں اب طبی میڈیکلی اس کی تحقیق کر لی جائے وہ کیا ہے۔ وہ اس کے برخلاف میں رات بھر جاگا ہوں، پھر صبح میں 4 گھنٹے سو جاتا ہوں تو بھی سستی تھکان نہیں جائے گی، اس کا متبادل اتنی نیند لینے کے باوجود بھی نہیں۔ یہ خیل اللہ کی اہمیت ہے، لیکن خیل اللہ کرنا سنت ہے، تہجد کو اٹھنا اس کو یہ نہیں، اس کو تو قبول کر لیا۔ اسی دعوت کو قبول کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، یہاں تک اگر کوئی بکری کے پیر کے کھر، اس کے پاؤں کا سب سے نچلا حصہ جس پہ ویٹ رکھ کے چلتا ہے، اس کی بھی اگر کوئی دعوت دی تو میں انکار نہیں کروں گا، قبول کروں گا، جاؤں گا۔ ادھر قرآن بھی حکم دیا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا، اطعموا الطعام، تم کھلاؤ، بس سن لیے، خاموش، مجھے بولنا نہیں، لیکن اس کا ارادہ بار بار کرنا ہے کہ دعوت قبول کرنا سنت میں جاؤں گا۔ یعنی انسان یعنی مت جاؤ، مت قبول کرو، یہ کہاں سے نکلا؟ یہ ایک پہلو کو دیکھنا،
خیلولہ کا پہلو بھی، خیلولہ کی اہمیت، ورنہ جب چاہے سو جاؤ۔ احادیث کے روشنی میں بعد اثر قبل مغرب، اس نیند کو احمق، یعنی یہ نیند انسان میں کم عقلی پیدا کرتی ہے، انسان کو بیوقوف بناتی ہے، یہ شریعت کے لحاظ سے۔ دیگر حقیقت وغیرہ یہ ہو سکتا بڑے تفاصل ہیں۔ بعد مغرب قبل ادائے صلاۃ عشاء کی نماز ادا کرنے سے پہلے مغرب کے بعد بھی سونے سے منع کیا گیا، کوئی حکمت نہیں بتائی گی۔ حکمت وجہ یہی ہے کہ نماز عشاء میں غفلت ہونے نہ پائے۔ نماز فجر کے بعد سونے کو تو خاص طور پر ذکر ہے، اللہ کی جانب سے تقسیم کیے جانے والے رزق سے محروم ہونے کا نام ہے۔ ہم بچوں کو بھی رٹا کے چھوڑتے ہیں، نوم الصبح یمنع الرزق۔ تاریکی کے بعد اللہ نے روشنی نور پھیلایا، اللہ کے تقسیم شدہ رزق کی تلاش میں نکلو۔ اس وقت سونا رزق سے محرومی بتایا، بس وہ نیند ایسی ہوتی ویسی ہوتی ہے چیز میں، وغیرہ وغیرہ۔ الغرض ایک دو کو نہیں، کئی ایک بستیوں کو ہم نے عذاب دے کر ہلاک کیا، کبھی رات دیر گئے، کبھی دن کے وقت پر۔ نمونے کتنے ہی نہیں معلوم۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ بتا رہے ہیں کہ بڑی گنتی ہے، گنتی بڑی ہے۔ ہم کو نمونے میں ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کی تفصیل ملتی ہے، پیغمبر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کی۔ ان کو دن میں یہ خیلولے کا وقت میں، یعنی دوپہر کے وقت میں اس قوم کو ہلاک کیا۔ بہت سخت تیز شدت کی گرمی تھی، گرمی سے دو چار تھے، جہاں خیام کیے اس کے اندر بھی پریشانی تھی گرمی کی وجہ سے۔ ابر کے جیسا سایہ ڈال دیا، اس کو فرمایا وہ عذاب کا نام یوم الظلہ، ظلام سایہ۔ بے چین ہو کر ہر فرد باہر نکل آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو کر پوری کی پوری بستی کے لوگوں کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ نمونے میں پیش کرنے کے لیے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کو اور قائلون کے وقت پر آیا دوپہر میں۔ الغرض جب آیا تو کیا کیے؟ جب چیز آتی ہے اپنا کام کرتی ہے، جب پتھر آ کر لگ جاتا ہے تو وہ درد والا کام کرے گا، بخار آ جاتا ہے تو اس کے اسباب پیدا ہوں گے۔ تو جب آیا تو ان کے زبانوں سے صرف ایک ہی چیز تھی، انا کنا ظالمین، یقیناً ہم نافرمان ہیں، ہم اپنے طریقے زندگی میں منصف نہیں ہیں، ظالم ہیں، گناہ گار ہیں۔ اب چیخنے چلانے سے کیا ہونے والا ہے؟ آ گیا وہ اثر کرے گا، آ گیا وہ اثر کرے گا۔ صبح اور شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں امتیوں کے لیے بتایا۔ جو پڑھتا ہے صبح پڑھنے والے کو شام تک عام آفتوں سے حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شام میں پڑھتا ہے تو صبح تک آفتوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت سے رکھتے ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کے ساتھ احادیث میں موجود ہے،
ذرا لنگڑاتے ہوئے مصیبت زدہ کیفیت میں دوسرے صحابی کو بولے میاں یہ پڑھو صبح بار شام ایک بار. سننے والے نے کہا آپ پڑھتے نا؟ ہاں میاں میں پڑھتا ہوں. حال حال میں ان کو واقعہ ہو گیا تھا. یہ پڑھنے کے بعد یہ نمونہ ہے آپ کا. چند دن پہلے بڑے اچھے بھلے تھے، اب یہ مصیبت میں گرفتار ہوئے. انہوں نے جواب دیا میاں جس دن میں پڑھنا بھولا تھا اسی دن کا یہ نتیجہ ہے. جس دن یہ سب کچھ واقعہ سے میں دو چار ہوا اس دن اس میں بھول گیا تھا، نہیں پڑھا تھا. یہ عمل صحابی رضی اللہ عنہ. اب اس کی کھوج میں تفصیل میں کیا ہوں گا. واقعہ اتنا تھا، انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ایسا جواب دیا، انہوں نے نہیں کیا. اب ایسا ہوتا وہ تفصیل تقریر الگ بات ہے. تو الغرض انا کنا غالمین، جب آ جائے گی مصیبت تو میں واقعی یہ ہوں. تو جب چیز آ گئی تو اثر کریں گا. وہاں تو اللہ کو ہلاک کرنا تھا، اللہ نے ہلاک کو برباد کرنے کا عذاب جو فیصلہ ہوا تھا. اب وہ فیصلہ جاری ہونے کے بعد پلٹتا نہیں. اب جو چلے گئے وہ ذکر کر کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کو نذیر بناؤ. اب وہی بھیجنے والے نہیں، رسول بھیجنے والے نہیں. یہ سلسلہ یہاں پر ختم ہو گیا. یہ نمونوں کو بار بار سننا کرنا، بس یہی وہی پیام خداوندی ہے تمہارے لیے. انذار یہی ہے، عمل کرنے والے کے لیے بشارت یہی ہے. اس لیے قرآن پڑھنا ہے، اس لیے قرآن سننا ہے، اس لیے قرآن سمجھنا ہے. سدھار اور سدھرے ہوئے بے حد و حساب انسانوں میں برائے نام کی تعداد بھی ہے، تب بھی دنیا باقی ہے خرابیوں کے ساتھ. صحیح چونکہ کثرت خرابیوں کی. جب وہ بھی ختم تو پھر دنیا کو ختم کرنے کا اعلان ہے. تو ختم ہو جانا یہ نتیجہ، یہاں بات ختم نہیں ہوئی. بتائیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ان تمام سے ہم ان تمام لوگوں سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے، پہلے رسول سے لے کر آخر رسول تک کی امتیں سب مراد ہیں، جس میں یہ امت کے یہ زمانے کے لوگ ہیں. وہ تمام لوگ جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے، یعنی پیام اللہ کا پہنچانے والے، ان تمام کے تمام لوگوں سے، قوموں سے، افراد سے نسألو، ہم سوال کریں گے، ہم پوچھیں گے. سالہ یسلو سوال کرنا، نسألو ہم سوال کریں گے. اس میں ضرور فورس دینا ہے. تو عربی کا قاعدہ ایک شروع میں ایک لام، آخر میں ایک نون تشدید والا بڑھاتے ہیں. لَنَسْأَلَنَّ، ضرور پوچھیں گے. یعنی اس حساب و کتاب سے کوئی بچنے والا نہیں. ہر ایک سے ہم ضرور سوال ہوگا. نام بھی فورس دینے کے لیے انہوں نے مشدد بھی، اور اردو ترجمے عام طور پر اتفاق کرتے ہیں ضرور سوال ہوگا، لیکن معنی اور زیادہ شدت کے یقیناً کرو، یہ ضرور ایسا کہو واقعی سوال ہو کر رہے گا. یہ غیب والی چیز جو بعد میں ہونے والی ہے، بعد الموت، یوم القیامہ یا یوم الحشر، یوم الحساب، یہ ضرور ہونے والا ہے. چلو ہلاک ہو گئے تو دامن چھٹا، ایسا بھی نہیں. ساری چیزیں ختم ہو گئی، ایسا بھی نہیں. اس کے بعد تو ہمیشہ والا مسئلہ اور حقیقی مسئلہ جب بھی ہے. تو سارے انسانوں سے پوچھیں گے
روح قبض کرتے وقت بھی روح قبض کرنے والے فرشتے خود پوچھیں گے، اس کی تفصیلات گزریں گی، کیا کر رہے تھے میاں تم، کیا یہ چیز نہیں آئی، کیا یہ چیز نہیں آئی؟ پھر بھٹکا کیسے، پھر غفلت کیا کیسے؟ تو سارے افراد سے بھی سوال ہوگا، پھر رسولوں سے پوچھیں گے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ کے بھیجے گئے تمام رسولوں سے اتمام حجت کے لیے تم نے بتا دیا تھا نا، تم اپنے بعد بھی کیا کرنا امت کو طریقہ بتا دیا تھا نا، بتانے پر اس کا ریئیکشن کیا ہوا، یعنی جواب کیا ملا، رجحان کیا رہا لوگوں کا؟ ہر رسول بھی کہہ دے گا، ماننے والوں نے مانا، مخالفت کرنے والوں نے مخالفت کی، فلاں فلاں۔ یہ صرف انسانوں کے درمیان میں صرف عدل و انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے، اور تاکہ ہر انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ انصاف فرما رہے ہیں۔ اللہ کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، انسان جو سوال کرتا ہے نامعلوم چیز کو معلوم کرنے کے لیے، اللہ جو سوال کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے، سوال کر کر تحقیق کروا کر تمہارے عمل کی تمہارے پاس یقین دہانی کر کر انکار کی کوئی شکل و صورت نہیں کہ تمہارا رب کسی بھی شکل میں ظلم نہیں کیا، تو کیا نافرمان کو عذاب دینا عین عدل و انصاف ہے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ایک سے زائد جگہ اسی کا ترجمہ ہے، یہی مفہوم میں ہم نے لوگوں پر ظلم نہیں کیا، زیادتی کچھ بھی نہیں کی، خود کر لیا انہوں نے۔ یہاں دیکھو چاقو ہاتھ میں، تم سے کام لینا، نہیں واقعی کاٹتی کیا، ہاتھ کاٹ کے بتا، تم دیکھیں گے الگ ہوتا کیا۔ تو یہ ہاتھ کٹا، کاٹے کٹا، یہ ظلم کس کا؟ خود اپنا ہوا۔ تو بدعملی کیے، بدعقیدگی کے ساتھ رہے، غلط غیر طریقے کو اختیار کیے دنیاوی زندگی میں باقی رہنے کے لیے، یا جینے کے لیے، یا آگے بڑھنے کے لیے، یا بڑھانے کے لیے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، لہذا اس دن ہم ہر ایک کو خصے سے ہے، خصہ یخص نقص، پھر وہی تاکید کے لیے ضرور ضرور ہم بیان کر دیں گے، خصہ اعلیٰ، ہر ایک کے سامنے ہر ایک کا سب کو سب پیش کر دیں گے، بعلم، پورا یقین کے ساتھ، وما كنا غائبین، وضاحت کر دیے بندے کے ہر عمل کے وقت پر، ہر چیز پر، اس کی خاموشی میں، ہر چیز میں ہم غائب نہیں تھے، ہم حاضر ہیں، موجود ہیں، ہم جانتے ہیں، شاہد ہیں۔ لیکن پھر بندوں کی اطمینان کے لیے، حجت کی تکمیل کے لیے ہم سب پوچھیں گے، ہر بندے کے اس کے عمل بتا دیے جائیں گے، وہ عمل ظاہر میں تھا یا دل کی کیفیت کے ساتھ تھا، وہ بھی بتا دیے جائیں گے۔ احادیث میں بڑی تفصیل ہے ہر پہلو کے ساتھ، بندے کے عمل پیش کر بعض بندوں کو عمل کا جو مشاہدہ کیا ہے فرشتوں نے، فرشتے کہیں گے رب سے یہ ایسا تھا، یہ نیک تھا، فلاں فلاں تھا، اللہ کا حکم ہوا نہیں اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ فرشتے کہیں گے ہم شاہد ہیں، ہاں تم نے ظاہر کو دیکھا ہے، میں ان کے دلی کیفیتوں کو جانتا ہوں، انہوں نے فلاں وجہ سے کیا، یہ ظاہر تھا، حقیقت نہیں تھی۔ اس معنی مفہوم کی وضاحت میں جمع کرنے والے مفسرین میں ساری روایتیں بھی جمع کی، کم سے کم 10-20 سے لے کر 100 سے زائد، جس میں حشر کا میدان، حساب و کتاب کی کیفیت، تفصیل اس کے تحت آتی ہے۔ جب یہ کہنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ
بندوں کا حساب و کتاب میں اس کے اعمال کو جانچ کر اس پر حساب کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ کس طرح کریں گے، اس کی تفصیلی اگلی آیت میں، اگلی دو آیتوں میں۔ سبحان اللہ۔